Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you all are fine. May Allah bless you all. Today our topic is comprehension again. Comprehension means complete understanding of that paragraph which you are going to solve, okay? So let's see. 10 steps to solve comprehension passage. You know very well about this, you already know about this. So आपने इन 10 steps को अपने जहन में सेव कर लेना है. These are very helpful to solve any kind of passage, any kind of comprehension, okay? So इन steps को आप recall करें, refresh करें अपने mind में, उनको बार बार revise करें, so it will be very easy to solve any comprehension passage. Clear? The most important thing is that do proofreading at the end of your passage while you are going to solve the question answer. So must read the questions carefully and then your answers carefully. Clear? These are also another steps. इन steps को भी देखिएगा, पहले हम देख चुके हैं. Let's come forward towards our main paragraph or passage. Passage number 3, comprehension unsolved. Passage number 3 देखिए. I'm going to read this first. आपने भी ऐसे ही करना है, पहले रीडिंग करें, रीडिंग करके उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. देन ट्राई योर लेवल बेस्ट टू मेक इजी द हर्डल्स, मीन डिफिकल्ट वर्ड्स. दोबारा लिखे उनके ऊपर. यू मस्ट फॉलो दीज स्टेप्स विच आई टोल्ड यू. The Sultan sent agents to all parts of the east to buy manuscripts and to bring them back to Cordova. सुल्तान ने भेजे अपने करिंदे टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ईस्ट, मशरिक के तमाम हिस्सों में, टू बाय मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ताकि वो मुसव्वदे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स मीन मुसव्वदे, हाथ से लिखी हुई तहरीरें. जब प्रिंटिंग का इतना रवाज नहीं था तो लोग हाथ से किताबें लिखते थे, तो वो हाथ से लिखी हुई, राइटर के अपने हाथ की लिखी हुई तहरीर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, उनको लेने के लिए भेजा. एंड ब्रिंग देम बैक, के वापस लेके आए टू कोर्डोवा, कुर्तबा में. कुर्तबा का सुल्तान था. हिज मैन वर कॉन्स्टेंटली सर्चिंग द बुक सेलर्स शॉप्स एट कायरो, दमिश्कस एंड बगदाद फॉर रेयर वॉल्यूम्स फॉर हिज लाइब्रेरी. तो उसके जो आदमी थे उन्होंने मुसलसल सर्चिंग तलाश की. द बुक सेलर्स शॉप्स, कुतब फरोशों की किताबें. एट कायरो, कायरा में. दमिश्कस, दमिश्क में. एंड बगदाद, और बगदाद में. फॉर रेयर वॉल्यूम फॉर हिज लाइब्रेरी, उसकी लाइब्रेरी के नायाब कुतब की तलाश उन्होंने इन जगहों पे की. कहाँ की थी? कायरा, दमिश्कस यानी दमिश्क में, और बगदाद में. When the book could not be bought at any price, जब किताब नहीं हासिल की जा सकी किसी भी कीमत पे, he would have it copied, तो उन्हें उसे नकल करना होता था, तो उन्होंने उसकी नकल कर ली, यानी उसकी कॉपी बनवा ली. And sometimes when he heard of a book which was only in the author's brain, और कभी कभार जब उन्होंने सुना कि किताब की प्रिंटिंग शक्ल में नहीं है, रिटन तहरीरी शक्ल में नहीं है, अभी सिर्फ मुसन्निफ के दिमाग के अंदर है, he would send him handsome present, तो वो सुल्तान क्या करता, उसे बड़ा खूबसूरत तोहफा भेजता. एंड begged him, और उससे इल्तिजा करता, यानी उस राइटर से, टू सेंड द फर्स्ट कॉपी टू कोर्डोवा, कि वो उसकी पहली नकल जो बनेगी वो मुझे कुर्तबा में भेज दे. बाय सच मीन्स, इन जराए से, मीन्स मीन जराए, जरिए से. he gathered no fewer than 400,000 books, and this at time when printing was unknown and every copy had to be painfully copied. He gathered, उसने इकट्ठी कर ली, no fewer than 400,000 books, तकरीबन 4,000 किताबें. 400,000 किताबें, यानी तकरीबन 1,00,000. 400,000, 400,000 किताबें, यानी तकरीबन 1,00,000 किताबें जमा कर ली. एंड दिस एट द टाइम, और ये उस वक्त हुआ when printing was unknown, जब तबाद जो है वो गैर मारूफ थी, वो कहीं कहीं होती थी. एंड एवरी कॉपी हैड टू बी पेनफुली कॉपीड, और हर कॉपी जो है बड़ी मुश्किल से कॉपी होती थी, यानी किसी और लिखारी को कहा जाता था कि इसको देख के लिख दो हमें. So it's quite difficult task. In the fine clear hand of the professional copyist, उम्दा क्लियर हैंड वाज़े लिखाई वाले ऑफ द प्रोफेशनल कॉपीज, पेशेवर लिखारियों के जरिए उसकी कॉपी की जाती थी. तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टास्क टू मेक कॉपीज ऑफ दोज बुक्स. सो कितना मुश्किल होता था.
سو ان مین پوائنٹس کو میں نے مین ڈیفیکلٹ ورڈز کو بھی میں نے ہائی لائٹ کر دیا تاکہ آپ کو ان کے میننگز آنے چاہیے, ان سے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں. جب آپ اس پیراگراف کو 2-3 دفعہ پڑھیں گے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا. نہیں سمجھ آئی دوبارہ پڑھیں, نہیں سمجھ آئی دوبارہ پڑھیں. سو دین ڈیفیکلٹ ورڈز میننگز, میں نے ان کے مشکل الفاظ کو آپ کے لیے نکال دیا ہے. تو ہم ان ڈیفیکلٹ ورڈز کو اپنے ذہن میں رکھیں گے. ایجنٹس, کارندے, مینوسکرپٹ, مسودے, کانسٹنٹلی, مسلسل, بک سیلرز, کتب فروش. ان ڈیفیکلٹ ورڈز کو اچھی طرح پڑھیں, ذہن میں بٹھائیں. یو مے رائٹ آن دوز ڈیفیکلٹ ورڈز وچ یو پوائنٹڈ آؤٹ ان دا پیراگراف. پیراگراف میں جو آپ نے مشکل الفاظ پوائنٹ آؤٹ کیے ان کے اوپر لکھ لیں اپنی سہولت کے لیے, پھر دوبارہ سے اس پیراگراف کو پڑھیں. اب چیک کریں کہ آپ کے انڈرسٹینڈنگ لیول کیا ہے اس وقت. جتنا سمجھ آیا اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں, کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کر لیں. دین آفٹر دیٹ ریڈ اٹ اگین اینڈ اگین فور کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ, مین کو کمپلیٹ کمپریہینڈ کریں اس کو. آفٹر دیٹ if you understand the paragraph clearly, اگر آپ کو پورا سمجھ آ چکا ہے, so let's find out the main point from that paragraph. So main points of the passage کیا ہے؟ The Sultan of Cordoba was fond of collecting books. جو قرطبہ کا سلطان تو اس کو کتابیں جمع کرنے کا شوق تھا. ایک پوائنٹ ہمارے سامنے یہ آ گیا. He sent his agents to the east to collect books from his library. اس نے اپنی لائبریری کے لیے اپنے کارندے مشرق کی سمت بھیجے تاکہ وہاں سے وہ نایاب کتب اکٹھی کر کے لے کے آ سکیں. They searched rare books at booksellers shop at Cairo, Damascus and Baghdad. انہوں نے قاہرہ, دمشق اور بغداد کے جو کتب فروش کی کتابیں تھیں ان پہ جا کے نایاب کتب کی تلاش شروع کر دی. If they couldn't buy any book, they made copy of it. جب وہ کوئی کتاب نہ لے سکتے تو وہ اس کی کاپی کروا لیتے. If book was in author's mind, Sultan sent handsome present to author and begged for the first copy of it. جب کوئی کتاب ابھی لکھاری کے مصنف کے دماغ میں ہوتی, ابھی تحریری شکل میں نہ آئی ہوتی, تو سلطان کیا کرتا؟ سلطان وہاں سے بیٹھ کے یعنی قرطبہ سے اس کو بڑا خوبصورت قیمتی تحفہ بھیجتا اور اسے کہتا جی پلیز آپ جو ہے نا اس کی پہلی کاپی جب ہوگی تو وہ مجھے ہی سینڈ کیجیے گا. He gathered 400,000 books. اس نے تقریباً 4,100 کتابیں جمع کر لی, تقریباً یہ 4 لاکھ بنتی ہیں. Printing was unknown and books were painfully copied by professional copiers. اور یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت اس نے 4,100 کتابیں جمع کی جب پرنٹنگ جو ہے طباعت وہ غیر معروف تھی, ابھی وہ کہیں کہیں ہوتی تھی. And were painfully copied by professional copiers. اور پیشہ ور لکھاری جو ہوتے تھے بڑی محنت سے, بڑی مشکل سے اس کو کاپی کیا کرتے تھے, یعنی سارا کچھ ہینڈ میڈ ہوتا تھا, ہاتھ سے کرنی پڑتی تھی. پوری کتاب کو ہاتھ سے لکھنا اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک. سو اس زمانے میں قرطبہ کے سلطان نے 4 لاکھ کتابیں جمع کر لیں. دیز آر سم مین پوائنٹس ٹو انڈرسٹینڈ وچ وی گاٹ فرام دیٹ پیسج. جو پیسج سمجھ آ گیا تو ہم نے اس میں سے یہ پوائنٹس نکال لیے. ناؤ اف یو completely understand the passage, now it's so easy to answer these questions. اب ان پوائنٹس کو سامنے رکھیے, اس انڈرسٹینڈنگ لیول کو, اس انڈرسٹینڈنگ کے جو آپ نے اپنے پیپر پہ لکھی ہے. اب دیکھیے کوشچن کے بھی مین پوائنٹس میں نے ہائی لائٹ کر دیا, آپ بھی کیا کریں تاکہ آپ کو کوشچن سمجھ آ جائیں. سو اٹ از یو نو دیٹ اٹ از اے میجر مسٹیک آف آور اسٹوڈنٹ دیٹ دے couldn't understand the question. وہ سوال ہی نہیں سمجھ پاتے. Why did Sultan send his agents to all parts of the east? Why? کیوں؟ ایک پارٹ اس کا کوشچن کا یہ ہے. Did Sultan, past indefinite میں پوچھا گیا, آنسر بھی past indefinite میں دیجیے گا. Why did Sultan send his agents to all parts of the east? کیوں سلطان نے بھیجے اپنے کارندے مشرق کی تمام حصوں میں؟ اب وجہ آپ کو پتا ہے کیوں بھیجے تھے. سلطان کو کس چیز کا شوق تھا, کیا اکٹھا کرنا چاہتا تھا. You must try your level best to understand all the main points and then make answers in easy sentences and answer it. It's so easy task. Just with interest do this, okay? Where and why they search the booksellers shops? سوال کو غور سے دیکھنا ہے. 2 پارٹس ہیں, where کہاں اور why کیوں. کہاں اور کیوں سرچ انہوں نے تلاش کیا تھا بک سیلر شاپس کو. تو بک سیلر شاپس کہاں دیکھی تھی انہوں نے قاہرہ میں دیکھی تھی, انہوں نے دمشق میں دیکھی تھی, بغداد میں دیکھی تھی. اور کیوں دیکھی تھی؟ فور ریئر والیومس,
یعنی ریئر بکس کے لیے دیکھی تھی. یعنی کیوں سرچ کرتے, وہ ریئر بکس سرچ کر رہے تھے. کہاں سرچ کر رہے تھے, یو نو ویری ویل. وٹ وڈ ہی ڈو وین اینی بک واز ناٹ ٹو بی باٹ ایٹ اینی پرائز. تو پھر اس نے کیا کیا سلطان نے, جب کوئی کتاب کسی بھی قیمت پہ نہ اسے مل رہی تھی, تو پھر اس نے کیا کیا, کاپی کروایا ان کو. کلیئر, اسے کاپی کروا لیا. What would he do when the author had not yet written the book? پھر اس نے کیا کیا, جب آتھر نے, مصنف نے, لکھاری نے ابھی کتاب کو تحریری شکل میں نہیں لایا ہوتا تھا, صرف اس کے دماغ میں ہوتی تھی, تو کیا کرتا تھا پھر, وہ قرطبہ سے کیا بھیجتا تھا انہیں, جس سے وہ خوش ہو کے ان کو وہ فرسٹ کاپی دے دیتے تھے. How many books had he gathered? کتنی کتابیں اس نے جمع کر لی تھی. You must recall, refresh in your mind that knowledge which you got from that passage. تو آپ آسانی سے اس کا جواب دے سکتے ہیں. Why was it difficult to collect so many books in those days? ان دنوں میں کتابیں حاصل کرنے کا مشکل کیوں تھا بھائی؟ Two reasons. جو ریزنز آپ کو اس میں سے ملی ہیں وہ نکالیں. کیا تھا, طباعت, پرنٹنگ اناؤن تھی, اور اسے کاپی کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا. کلیئر, کیونکہ وہ ہاتھ سے لکھنے کا دور تھا, طباعت جو ہے وہ کہیں تھی, شاذ و نادر. Okay, so these are the things that we must understand the question and then write answer, and in the same tense میں آپ نے آنسر دینا ہے, لیکن at the end again read your question and again read your answer, then there will be no chance of any mistake. آپ اپنی پروف ریڈنگ کر کے خود سے اپنی غلطیاں نکال سکتے ہیں, کریکٹ کر سکتے ہیں. You can save your marks. This is the most important thing. You can save your marks. So beta, with your interest, do this activity. Inshallah, Allah Rabbul Izzat will give you power to understand it well and to do it well. All the best beta. Take care. Allah Hafiz.